ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، کسی بزرگ کے مرید تھے، تو ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی صوفیاء کرام، ان کی بڑی بڑی عجیب عجیب شانیں ہوتی، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو مختلف شانیں ہیں یہ بھی ذرا دیکھوں کہ کیا کیا کس قسم کی شانیں ہوتی ہیں ان کے اولیاء کرام۔ تو شیخ نے کہا بھائی کس چکر میں پڑ گئے، کہاں ان اولیاء کرام کی شانیں تم دیکھو گے، وہ کہاں تم کہاں، کسی دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ مظاہرہ معلوم ہو۔ کہا کہ اچھا ہے تو فضول بات، لیکن اگر چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ وہاں چلے جانا، قطب صاحب کے پاس وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شاید وہ مراقبہ گاہ ہے، وہاں چلے جانا، تو وہاں 3 بزرگ بیٹھے ملیں گے تم۔ تو ایسا کرنا کہ پیچھے جا کر ہر ایک کے کمر پہ ایک ہلکا سا مکہ مار دینا، ایک اس کے مار دینا، ایک اس کے تینوں کو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت جو ہے یہ اولیاء کرام کی شان دیکھنا چاہتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے اور وہ 3 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ایک کے پیچھے مکہ مارا۔ جو جن کے مکہ مارا وہ انہوں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون مکہ مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اپنا ذکر تسبیح مشغول تھے، اسی میں مشغول رہے۔ دوسرے بیٹھے تھے، ان کو جا کے کمر میں مکہ مارا، تو انہوں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور ویسے ہی مکہ ان کا مارا۔ تیسرے کے پاس پہنچے، اس کو مکہ مارا، تو وہ پیچھے مڑے اور مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی، تمہارے ہاتھ کے میں کوئی درد تو تکلیف تو نہیں ہوئی، لا مسئلہ۔ یہ تینوں حال دیکھ کے یہ شیخ کے بعد واپس آ گئے تو بھائی کیا ہوا کہ جی اس طرح ہوا تھا، ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں مجھے، دوسرے نے مکہ مار دیا، تیسرے نے الٹا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی۔ کہا کہ بھائی تم کہہ رہے تھے نا کہ اولیاء کرام کی شانیں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ 3 شانیں ہیں اولیاء کرام۔ جو صاحب جو تھے ذکر میں مشغول تھے، انہوں نے پلٹ کے تمہیں نہیں دیکھا، انہوں نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میسر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، پیچھے سے ایک آدمی مکہ مار دیا تو مار گیا، کہاں اپنا وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے بدلا لینے کی کوشش کروں۔ وہ وقت جتنا اس سے پوچھنے گھسنے میں ضائع ہوگا، اس کا مکہ مارنے میں ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ اتنا وقت اللہ کے ذکر میں صرف کرو۔ ان کی شان تو یہ تھی۔ دوسرے جو تھے بزرگ، یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے پلٹ کر تم سے مکہ مارا تو کچھ کہا بھی زبان سے؟ کہا کہ نہیں، کہا تو کچھ نہیں، بس مار کے پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ کہا کہ اچھا جتنا مکہ تم نے مارا تھا اتنا ہی مارا کہ کچھ زور سے زیادہ مار دیا؟ کہ نہیں جی اتنا ہی مارا جتنا میں نے مارا تھا، کچھ زیادہ نہیں۔ کہا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ کیونکہ ان کو شرعاً حق حاصل تھا مکہ مارنے، تو اس واسطے کیونکہ تم نے مارا تھا، زیادتی کی تھی، تو ان کو بھی حق حاصل تھا، انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن بدلہ پوری مساوات کے ساتھ لیا، کیونکہ تم نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا تھا، انہوں نے بھی پلٹ کر کوئی کلمہ نہیں کہا، اور جتنی زور کا تم نے مارا تھا اتنا ہی زور کا انہوں نے بھی مار دیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو مارا تم کو پلٹ کر، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ دل میں غصہ آ گیا تھا، انتقام لینا مقصود تھا، اس وجہ سے نہیں مارا۔ کبھی دل میں خیال آنے لگے کہ صاحب وہ تو انہوں نے تو بڑی افضل کام کیا تھا، انہوں نے افضل کام نہیں کیا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ، ذرا سمجھ لو بات، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچا دے اور وہ بدلہ نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کا دشمن ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچائے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگر وہ بدلہ نہ لیں، صبر کر لیں، اس صبر کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مکہ جو مارا تم کو، انہوں نے در حقیقت اللہ کے قہر سے بچانے کے لیے مارا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قہر میں مبتلا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ۔ کہ یہاں ایک دل میں خیال بعض اوقات یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ولی اللہ جو تھے وہ تو بڑے مہربان اور شفیق تھے کہ انہوں نے مکہ اس لیے مارا کہ قہر نازل ہو جائے۔ جب وہ اتنی مہربانی کرنے کو تیار ہے تو اللہ میاں کیوں قہر نازل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ اللہ میاں کیوں غضب نازل فرماتے ہیں ایسے آدمی کیوں؟ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرما دے، کیا خوبصورت بات جواب انہوں نے فرمائی ہے کہ بھائی یہ باتیں عشق کی ہے، محبت کی، یہ عقل کی عام ترازو میں تولنے والی باتیں نہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی شیرنی کو چھیڑ دے، ایسے ہی معمولی سا آدمی جا کر، تو وہ شیرنی معاف کر دیتی، لیکن شیرنی کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھے، طرف تو اس بات کا اندازہ کرنا کہ سوت برابر آگے پیچھے نہ ہو، اتنا ہی ہو، یہ آسان کام، کہیں ذرا سے جاتی ہو گئی تو مار کھا گئے۔ اور دوسرا اتنا بڑا افضل کام ہے معاف کر دینا کہ جس کی کوئی ٹھکانا نہیں۔
تو اعلیٰ درجہ حلم کا یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ ہو، اور مستحسن یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ ہو، ہاں جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں، جہاں حق ہے غصہ کرنے کا پھر بھی غصہ نہ کرے. اصل حلم وہ ہے، اصل حلم وہ ہے. www.darsequran.com